for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا یونیورسٹی کوئی کھلی جگہ دیتی تو تھوڑا سا کھلا بیان ہو جاتا. شاید یونیورسٹی کی انتظامیہ کو اندازہ نہیں تھا. اگر آپ حضرات تھوڑی دیر خاموشی اختیار کریں تو میں کچھ بات آپ کے سامنے رکھوں. یار یہ ایک تو آپ پکڑ لیں. سب سے پہلے یونیورسٹی عباسین یونیورسٹی اسلام آباد کی انتظامیہ کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا موقع دیا. تو انتظامیہ کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میں جو بیان کروں گا آپ کے سامنے وہ بیان نہیں ہے، بس گپ شپ ہے. ظاہر ہے اس ماحول میں تو بیان کرنا ہے بھی بہت مشکل کام. آپ ہیں بھی سب اسٹوڈنٹ، تو ایک گپ شپ والے انداز میں بات چیت ہوگی. کچھ میں کوشش کروں گا کہ اپنا پیغام آپ تک پہنچاؤں. اس پہ آپ کو کوئی سوال ہو، کوئی اعتراض ہو تو آپ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیے آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، یہاں طالبات بھی ہیں، طلباء بھی ہیں. میں ایک واقعے سے اپنا بیان شروع کرتا ہوں، اس سے سمجھ میں آئے گا کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. میں جہاں رہتا ہوں میرے سامنے گھر میں ایک ڈاکٹر صاحب رہتے تھے. ڈاکٹر صاحب کے جو والد صاحب، ایک دن میں نے انہیں دیکھا، وہ گھر سے باہر رات شدید سردی میں سگریٹ پی رہے ہیں، روڈ پہ بیٹھ کے، فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے. آپ کہیں گے یہ مفتی صاحب نے کیا شروع کر دیا، کوئی ہم قرآن و سنت بیان کرتے. اپنا انداز ہوتا ہے ہر شخص کا بات کو ڈیلیور کرنے کا. میں نے ان سے کہا کہ آپ رات 2-2:30 بجے اتنی سردی میں یہاں فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے سگریٹ کیوں پی رہے ہیں؟ سوال بنتا تھا نا میرا، یہ گھر میں بھی پی جا سکتے. انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، تو میں اگر گھر میں سگریٹ پیتا ہوں، دھواں پھیلتا ہے کمرے کے اندر، تو میرے بیٹے نے مجھے کہا ہے کہ اس دھوئیں سے میرے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی دادا کے پوتوں کو تکلیف ہوتی ہے دادا کی سگریٹ پینے سے. لہذا میرے بیٹے نے مجھے کہا ہے کہ ابا یا ڈیڈی یا پاپا جو بھی کہا ہوگا، آپ باہر جا کے سگریٹ پئیں. تو رات کو 2:30 بجے ابا کو کہاں نکالا گیا؟ روڈ. میں نے ان کے والد سے، ان بزرگ سے کہا، میں نے کہا آپ کا بیٹا ڈاکٹر بننے کے ساتھ ساتھ میڈیکل سائنس کی ایجوکیشن بہت ضروری ہے. ہم بھی بیمار ہوتے ہیں تو مفتیوں کے پاس نہیں جاتے، ڈاکٹروں کے پاس ہی جاتے ہیں. اس کی اپنی اہمیت ہے، اس کی فضیلت پر، اس میں کیا شریعت نے ترغیبات دی، اس پر میرے الگ لیکچرز ہیں. اس علم کی اہمیت کی کمی مقصد نہیں ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو اگر میڈیکل سائنس کے ساتھ ساتھ قرآن بھی سکھا دیتے تو پھر آپ کا بیٹا دونوں پر عمل کرتا، اور وہ اپنے بچوں کو کہتا کہ جس کو تکلیف ہو رہی ہے دھوئیں سے، وہ تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر چلا جائے، کیونکہ دادا حضور سگریٹ پی رہے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو یہ کتنی غیر اخلاقی حرکت ہے کہ اپنے باپ کو گھر سے باہر نکال دینا کہ بچوں کو تکلیف ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچے باپ ہیں اور باپ کیا ہے؟ وہ بچے ہیں. کالز آتی ہیں میرے پاس بہت زیادہ لوگوں کی، میرا بچہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، تمیز سے بات نہیں. آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ سب تمیز سے بات کرتے ہیں، اپنے والدین سے بھی، اپنے ٹیچر سے بھی. میں نے ان کو بتایا تھا کہ عباسین یونیورسٹی جو اسلام آباد میں ہے، ان کے علاوہ لوگوں کے بارے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں پہلے سے بتا دیا تھا.
تو آپ لوگ دل پہ نہ لے کے جائیں کہ مفتی صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یار بہت لوگوں کی کالز آتی ہیں, ماؤں کی کالز آتی ہیں کہ ہماری بیٹی اتنی اچھی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے مگر تمیز سے ہم سے بات نہیں کرتی. والد کے فون آتے ہیں کہ ہمارے بیٹے پر ہم نے اتنا خرچہ کیا, اتنا اس کی ایجوکیشن پہ خرچ کیا مگر بیٹا مجھ سے تمیز سے بات نہیں کرتا. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے بچے کو جو علم سکھایا ہے اس میں جو سبجیکٹ اس کو پڑھائے جا رہے ہیں ان سبجیکٹ میں وہ ماہر اگر نہ ہو تو پھر آپ کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں. لیکن آپ اس کا سلیبس مجھے دکھائیں, اس میں تمیز نام کا کوئی سبجیکٹ بولے نا بھائی, اس میں ہے ہی نہیں. میڈیکل سائنس میں کہیں دیکھا, ہم نے بھی بایولوجی تھوڑی بہت پڑھی ہے 9th کلاس میں, 10th میں, اور 10th میں تو نہیں تھی, 9th میں تھی, اور پھر میرا خیال ہے FSC پارٹ 1 میں تھی, یا پتہ نہیں 2 میں بھول گئے. تو اس میں بہت سارے سبجیکٹ تھے لیکن تمیز نام کا کوئی چیپٹر نہیں تھا. فزکس کی بھائی کیا ہو گیا, تمیز نام کا چیپٹر پڑھانے کی ضرورت ہے. کیمسٹری کی کسی کتاب میں تمیز نام کا چیپٹر ہے, بولیں بھائی. فزکس میں ہے کوئی چیپٹر تمیز, ابا سے کیسے بات کی جاتی ہے, اماں سے کیسے بات کی جاتی ہے, بیوی کے کیا حقوق ہیں, شوہر کے کیا حقوق ہیں, اولاد سے کیسے بات کی جاتی ہے, ٹیچر کا کیا ادب ہے, یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے. تو جو چیز سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے اس میں آپ طلبہ سے یہ امیدیں لگا رہے ہیں کہ وہ ان چیزوں میں مہارت پیدا کریں گے, یہ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے. دیکھیں ہمارے ہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو شخص جو علم حاصل کر رہا ہے وہ اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ گورے نے, انگریز نے اتنی ترقی کی لہذا تہذیب بھی ہمیں کہاں سے لینی ہے, انگریز سے لینی ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے ہماری. تہذیب یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے. میرے پاس ایک ایتھیس آیا, ملحد, اور عجیب ملحد میں نے دیکھا, سر پہ ٹوپی, سفید کرتا شلوار, اور میرے پیچھے نماز بھی پڑھی اس نے. اس کے بعد آ کے بیٹھا کہ میں خدا کو نہیں مانتا. تو میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو کلچر کا حصہ ہے, تو پڑھ لیتے ہیں, جب مسجد میں آتے ہیں تو نماز ہی پڑھ لیتے ہیں. میں نے کہا کیوں نہیں مانتے آپ؟ کہنے لگا کہ مجھے اسلام سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا کون سی چیز اسلام کی ایسی ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تو کہنے لگا کہ اسلام نے جو کھڑے ہو کر پانی پینے کو منع قرار دیا ہے تو یہ خامخواہ کا حکم ہے. بیٹھ کے پانی پینا یا کھڑے ہو کر پانی پینے سے ہماری صحت کا کوئی تعلق, آپ کو جملہ تو کمپلیٹ کریں نا, صحت کا کوئی تعلق نہیں. یہ خامخواہ میں ایسے ہی کہہ رہی ہے بیٹھ کے پیو, ویسے کھڑے ہو کے بھی پی سکتے ہیں پانی, بہتر ہے. تو یہ ایسے ہی حکم دے دیا اسلام نے. وہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے جو کرتا شلوار پہنا ہوا ہے, اگر آپ معذرت کے ساتھ چڈی بنیان میں بیٹھ جائیں میرے سامنے تو میڈیکلی کوئی آپ کی صحت کوئی نقصان ہوگا؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا یہ کیا تکلف کیا ہوا ہے آپ نے کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے؟ انسان ہر چیز, وہ چونکہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہے تھے نا, تو ہر چیز کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ بھئی تہذیب ایک الگ چیز ہے, اس کا میڈیکل سائنس سے تعلق نہیں ہے. باپ کے احسانات کی وجہ سے باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے یہ آپ کو ڈاکٹر نہیں بتائے گا. ماں کے احسانات کیا ہیں, اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے یہ آپ کو میڈیکل سائنس نہیں بتائے گی. ہم گورے کو فالو کر رہے ہیں, ان چیزوں میں فالو کریں جو گوروں کے پاس ہیں. جو چیز ہے نہیں گورے کے پاس, آپ اس میں گورے کو کیسے فالو کر رہے ہو؟ دیکھو میری گاڑی خراب ہو جاتی ہے, میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا؟ میں کہوں یار یہ اتنی بڑی یونیورسٹی سے پڑھا ہے اور اتنا بڑا, ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے پاس چلا گیا, میری گاڑی خراب ہوئی. میں نے کہا یار جو آدمی ایٹمی دھماکہ کر سکتا ہے وہ میری گاڑی کا انجن کیوں ٹھیک نہیں کر سکتا؟ یہ دلیل صحیح ہوگی؟ ظاہر ہے وہ کہے گا یار یہ میری فیلڈ نہیں ہے. تو روحانیت اور تہذیب یہ گورے کی فیلڈ نہیں ہے, یہ بھی ہم گورے سے حاصل کر رہے ہیں, اس میں بھی ہم گورے کو فالو کر رہے ہیں.
دیکھیے انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک مادی اور ایک روحانی. مادی اعتبار سے انسان اور گدھے میں کوئی فرق معذرت کے ساتھ نہیں ہے. گدھا بھی کھاتا ہے. چائنا سے ایک دفعہ ایک صحافی کا فون آیا، کوئی پاکستانی صحافیاں تھیں وہاں، کوئی مضمون لکھ رہی تھی. اس وقت ملالہ کا کوئی نیا بیان آیا تھا. خیر اس بیان کو غلط بھی بعض لوگوں نے پیش کیا. بھی میرا وہ ٹاپک نہیں ہے، میں ایک مثال سے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو نکاح کر کے زندگی گزارنا اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو کلچر ہے یہ غلط ہے، اس پر مجھے کوئی مختصر سی آپ دلیل دیں. اسلام گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر کو نہیں مانتا نا، اسلام تو نکاح کو پروموٹ کرتا ہے. تو آپ اس کے غلط ہونے کی کوئی دلیل دیں مجھے. میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں. اچھا میں نے ان سے پہلے معذرت کر لی کہ تھوڑا سا میں، کیونکہ بہت شارٹ میں جب بات کی جاتی ہے تو پھر زیادہ تمہیدیں نہیں باندھی جاتی. میں نے کہا مجھے آپ بتائیں کہ گدھے کا کوئی آپ نے سنا کہ ماموں ہے؟ بھائی گدھا ہے، آپ جب گدھے کا تعارف کرواتے ہیں یہ گدھا ہے اور یہ اس کے ماموں، کبھی سنا آپ نے؟ یہ اس کی خالہ ہیں، ہے بھائی، یہ اس کی پھپھی ہیں، یہ اس کی ممانی ہے، یہ اس کی بہو ہے، یہ اس کا داماد ہے. کبھی سنا؟ گھوڑے کے بارے میں کبھی سنا؟ آپ تعارف کروا رہے ہیں یہ میرا کتا ہے. یہ تو آپ کہیں گے کہ یہ بڑا زبردست شکار کرتا ہے، اتنے کلو گوشت کھا جاتا ہے، یہ ایسے جھپٹتا ہے، یہ فلاں جگہ سے میں نے خریدا تھا. یہ تعارف نہیں ہوگا کہ یہ میرا کتا ہے، یہ کتے کی خالہ ہے. کیا خیال ہے؟ کبھی ہوتا ہے؟ یہ کتے کا ماموں ہے، یہ کتے کی، یار آپ لوگ تو بولتے ہی نہیں بھائی، چاچو. کبھی سنا آپ لوگوں نے؟ انسان کا تعارف ہوتا ہے جب آپ کسی فیملی میں جاتے ہیں، انٹروڈکشن ہوتا ہے، یہ میرے خالو ہیں، یہ میرا داماد ہے، یہ میری بہو ہے، یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے ابا ہیں. وجہ کیا ہے؟ گدھے کے رشتہ دار کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ گدھے کا باپ، بولو، نہیں ہوتا. باپ نہیں ہوتا. سوال پیدا ہوتا ہے گدھے کا باپ تو ہوتا ہے، باپ کے بغیر تو کوئی پیدا نہیں ہو سکتا. لوگ کہتے ہیں نا مجبوری میں گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے. وہ بنایا ہوا باپ ہوتا ہے، وہ حقیقی باپ نہیں ہوتا، بلکہ وہ جس کو باپ بنایا ہوا ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، اس کو آپ پیار سے گدھا کہہ رہے ہوتے ہو. تو آپ نے سنا ہوگا نا. اچھا خیر، اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ گدھے کے رشتے کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ گدھے کا باپ نہیں ہوتا. حالانکہ ہوتا ہے، میڈیکلی ہوتا ہے باپ، لیکن اس کو باپ کہتے نہیں ہیں، اس لیے کہ گدھے اور گدھی میں نکاح نہیں ہوتا. باپ کا رشتہ وجود میں آتا ہے نکاح سے. نکاح جس قوم میں جہاں نہیں ہے تو وہاں باپ نہیں، اور باپ نہیں ہے تو سارے رشتے جو وجود میں آتے ہیں وہ سارے ختم ہو گئے. گوروں میں اب آپ کو یہ سننے کو نہیں ملے گا کہ یہ امریکہ کا صدر ہے، یہ اس کی خالہ ہے، یہ اس کی پھپھی ہے. کبھی سنا آپ نے اوباما کی پھپھی کا بیان آیا ہے، اوباما کی خالہ ملنے؟ یہ سب رشتے ختم ہو گئے. تو بھائی انسان میں اور گدھے میں فرق کیا رہا پھر؟ انسان کو جانوروں سے جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ تہذیب ہے، اور تہذیب کی ابتدا نکاح سے شروع ہوتی ہے، اور زنا سے تہذیب انسان کی ختم، رشتے ختم، تو تہذیب ختم ہو گئی. ہمارے ایک دوست میرے شاگرد جرمنی میں، ان کا ارادہ تھا جرمنی میں ہی رہنے کا. ظاہر ہے یہاں لوڈ شیڈنگ ہے، یہاں سیل دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے نا. تو یہاں مسائل ہیں، جرمنی میں یہ سب مسائل نہیں ہیں. وہیں یونیورسٹی میں پڑھے ہیں، میرے شاگرد ہیں. پہلے جرمنی کی یونیورسٹی سے انہوں نے نفسیات میں ماسٹر کیا، اس کے بعد جامعۃ الرشید میں عالم بنے، دونوں تعلیمات حاصل کی. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا ارادہ تھا جرمنی میں سیٹل ہونے کا. ایک دن میں نے ایک منظر دیکھا، اس کے بعد میں نے ارادہ کیا میں خود رہوں گا، اپنی فیملی کو کبھی یہاں نہیں لے کے آؤں گا. میں نے واکر میں ایک بڑھیا کو دیکھا کہ چھوٹی بچی کو پارک میں لے کے چہل قدمی کر رہی ہے، واکنگ کر رہی ہے. ایک جرمن بڑھیا کو دیکھا. آپ انگریزوں کی جوانی دیکھتے ہو، کبھی انگریزوں کا بڑھاپا بھی جا کے دیکھا کرو، اور انگریزوں کے بوڑھوں کو اپنے بوڑھوں سے کمپیئر کیا کرو آپ. تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک بڑھیا کو دیکھا
کہ وہ ایک چھوٹی سی بچی کو، اپنی پوتی نواسی کوئی بھی، اسے واکر میں لے کے گھوم رہی ہے. کہتے ہیں مجھے بڑا اچھا لگا کہ کسی بڑھیا کی گود میں ہم نے بچہ دیکھا. عورت بوڑھی کی تو یہ فطرت ہوتی ہے نا، بوڑھے پوتے نواسوں میں دل لگاتے ہیں. وہ بڑی خوشی ہوئی مجھے کہ یار چلو آج تک یہ منظر نظر نہیں آیا تھا. پاکستان میں تو دیکھا تھا نانیاں دادیاں، ہمیں بھی اپنی دادی یاد آتی ہیں. دادیاں کتنی گھر کی رونق ہوتی ہیں. اور آپ دادیوں کو بوجھ نہ سمجھو، یہاں جتنی خواتین ہیں انتہائی معذرت کے ساتھ سب نے دادیاں بننا ہے، اور انتہائی معذرت کے ساتھ جتنے مرد لڑکے یہاں پر ہیں سب نے ایک دن دادا نانا بننا ہے. یہ زیادہ خوش فہمی، اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ آپ ہمیشہ اسی طرح ہینڈسم اسمارٹ رہیں گے. ایک دن آئے گا، اور اگر دادا نہیں بھی بنے تو دیکھنے میں دادا بہرحال لگیں گے. آپ سب نانیاں دادیاں لگیں گی دیکھنے میں، چاہے نہ بنے آپ، لیکن آپ سب نانا دادا لگیں گے دیکھنے میں چاہے نہ بنے. تو اس لیے میں کہتا ہوں دیکھنے میں اگر لگیں تو بنے ہوئے بھی ہونے چاہیے آپ. کیا خیال ہے؟ تاکہ پوتے نواسوں کی طرف سے عزت تو ملے آپ کو. خیر، تو انہوں نے کہا کہ اس بڑھیا کو میں نے دیکھا واکر میں ایک چھوٹی سی پوتی یا نواسی کو لے کے گھوم رہی ہے. تو مجھے بڑا اچھا لگا، کیونکہ وہاں بوڑھی عورتیں، میں نے خود بھی دیکھا ہے، میری بھی ٹریولنگ ہوئی ہے، سارا دن تنہا بیٹھتی ہیں، کوئی ان کا دل بہلانے والا نہیں ہوتا. ہمارے ہاں بوڑھیوں کے پاس کام ہے، بہوؤں کی غیبت کرنا اور پڑوسیوں کی غیبت کرنا. ٹائم اچھا پاس ہوتا ہے. کوئی ملنے کے لیے آئی ہوئی ہے، اس سے اپنے دکھڑے سنا دینا، جب وہ جائے گی تو پھر اس کے دکھڑے کسی اور کو سنانا. تو یہ تو ملاقاتیں ہوتی ہیں تو یہ مزہ ہوتا ہے نا. وہاں یہ مزے بوڑھوں سے کوئی ملتا ہی نہیں ہے. جاپان کتنا ترقی یافتہ کنٹری ہے. میڈ ان جاپان اگر کسی چیز پہ لکھا ہوا ہو، بشرطے کہ جاپان ہی میں لکھا ہو، ورنہ ہمارے ہاں بھی لکھ دیا جاتا ہے میڈ ان جاپان. جاپان میں ہی کسی چیز پر اگر میڈ ان جاپان لکھا ہوا ہو تو آپ آنکھ بند کر کے اس کو خرید لیتے ہیں. لیکن جو بندہ جاپان میں پیدا ہو رہا ہے وہ پائیدار نہیں ہے. آپ ویب سائٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا رینٹ اے کار، تو رینٹ اے بندہ. ٹائم پاس کرنے کے لیے انسان رینٹ پہ ملتے ہیں بوڑھوں کو. نسلیں ختم ہو گئیں، نکاح نہیں کیا، گرل فرینڈ کے ساتھ زندگی گزار دی، پھر جب 45-50 سال کی عمر کو پہنچنے لگے پھر شادی کی، پھر ایک آدھ بچہ ہوا نہیں ہوا، وہ بچہ بھی چھوڑ چھاڑ کے چلا جاتا ہے، وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ٹائم پاس کرتا ہے. گرل فرینڈ کا آپ کی ماں کے ساتھ، آپ کے باپ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ فیملی ممبر نہیں ہے آپ کا. تو وہ بوڑھے پھر کیا کرتے ہیں، ایک گھنٹے کے لیے بندوں کو کرائے پہ لیتے ہیں جو ان بوڑھوں کی آ کے تنہائی دور کریں، ایک گھنٹے کے لیے. اور جیپنیز ایماندار بہت ہوتے ہیں، ٹائم پہ آئے گا اور جیسے ہی ٹائم ختم ہوگا فوراً اٹھ کے وہ بندہ چلا جائے. تو آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کا بھی یہی کلچر ہو فیوچر میں؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے اس بڑھیا کو دیکھا کہ ایک پوتی یا نواسی کو لے کے نا وہ واکر میں چل رہی ہے. بڑا اچھا لگا مجھے. کہہ رہے میں اس کے قریب گیا تو میں اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں رکھ سکا، مجھے رونا آ گیا یہ دیکھ کر کہ وہ سچی مچی کی بچی نہیں تھی، ایک ڈال تھی جو اس کی گود میں کسی نے پکڑا دی تھی. اس بوڑھیا کی تنہائی دور کرنے کے لیے ایک ڈال اس کی گود میں کسی نے پکڑا دی. کہہ رہے مجھے اندازہ ہوا کہ میں اگر اپنی فیملی کے ساتھ یہاں رہتا ہوں تو اپنا بڑھاپا اپنی آنکھوں سے دیکھوں، یہ ہوگا، یہ تو ہوگا. تو اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، دیکھیں انگریز کے پاس جو چیز ہے وہ اس سے لیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غیر مسلموں کے علوم سے فائدہ اٹھایا ہے. مسلمان سائنسدانوں نے جو اتنی ترقی کی ہے، میرا ایک کراچی یونیورسٹی میں بیان ہوا تھا جس میں نے انگریزوں کی کتابوں کے حوالے دیے تھے وہاں کے سائنٹسٹ کے، کہ آج انگریز جس ترقی پر ہے اگر مسلم سائنٹسٹ نہ ہوتے تو 500 سال کے بعد یہاں پہنچنا تھا آج. تو مسلمان سائنٹسٹ نے جو اتنی ترقی کی تو کچھ پہلے سے بھی غیر مسلموں سے فائدہ اٹھایا. الحکمت ضالۃ المومن، حکمت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں سے ملے لے لینی چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی چیزوں میں غیر مسلموں سے استدلال کیا ہے.
میں اس کی مثالیں نہیں دوں گا ابھی. آپ نے غیر مسلموں کو دیکھا کہ وہ کیا کرتے ہیں جنگوں میں. آپ نے غیر مسلموں کو قوموں کو دیکھا کہ ایسی سچویشن میں غیر مسلم اپنی جنگوں میں کیا کرتے ہیں. تو کسی غیر مسلم سے علم حاصل کرنا یہ برا نہیں ہے. جنگ بدر میں جو قیدی چھوٹ کر آئے تھے, جنگ بدر میں جب قیدی بنایا گیا مشرکین مکہ کو, تو ان کو اس بیس پہ چھوڑا گیا کہ وہ صحابہ کرام کو لکھنا پڑھنا سکھائیں گے, حالانکہ وہ سارے مشرک تھے, ان سے جنگ ہو رہی تھی. تو ایجوکیشن کسی سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے, لیکن کسی سے بھی وہ چیز حاصل کی جائے گی جو اس کے پاس ہے. جو اس کے پاس نہیں ہے وہ اس سے حاصل نہیں کی جائے گی. تو جو چیز گورے کے پاس ہے نہیں, آپ کیوں اس میں اس کو فالو کر رہے ہو؟ اس کے پاس تہذیب نہیں ہے, اس کے پاس مذہب نہیں ہے. دیکھیں کچھ چند اہم ترین سوال ایسے ہیں, بس میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. کچھ اہم ترین سوال ہماری زندگی کے ایسے ہیں جن کا انسان کے پاس جواب جب تک نہیں ہوگا وہ زندگی گزارنے کے لیے منزل کا تعین ہی نہیں کر سکتا. اور جس کو منزل ہی کا نہ پتا ہو وہ راستے پہ کیسے چلے گا؟ دیکھیں زندگی ایک سفر ہے نا, ٹریک ہے نا جس پہ چلنا ہے ہم نے. اب آپ روڈ پہ کھڑے ہو گئے, ایک ٹریک پہ آ کے آپ نے وہاں سے موو کرنا ہے. آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہو کہ بھائی میں نے یہاں جانا ہے کہ یہاں جانا ہے. فار ایگزامپل کوئی کراچی سے نیا اسلام آباد آیا, وہ روڈ پہ آ کے کھڑا ہے, 4 روڈ نکل رہے ہیں, ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی اور ادھر بھی. تو اب آپ مجھے بتائیے, میں مثال کے طور پہ روڈ پہ آ کے کھڑا ہوا ہوں اور پوچھ رہا ہوں لوگوں سے یار جانا کدھر ہے, تو لوگ بولیں گے مفتی صاحب آپ کی منزل کہاں ہے, اس حساب سے ہم آپ کو بتائیں گے. عباسین یونیورسٹی جانا ہے تو یہ والا روڈ جاتا ہے. آپ نے اگر شاہ فیصل مسجد جانا ہے تو یہ والا روڈ جاتا ہے. تو پہلے منزل کا تعین ہوگا, پھر اس کو سامنے رکھ کے ٹریک متعین کیا جائے گا نا. گورے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری منزل ہے کیا. تبھی آپ دیکھیں آج کل یونیورسٹیوں میں کیسے ڈائلاگ ہے, آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کو کیوں پیدا کیا گیا, کن اصولوں پہ زندگی گزارو گے, تو جواب میاں بیوی میں محبت ہو نا, جو کہ عام طور پہ ہوتی نہیں ہے, تو وہ کیا کہتے ہیں, تو اکثر یہ ڈائلاگ سنو گا, بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر, ہے بھائی. عاشق اپنی معشوقہ سے کہتا ہے مجھے تمہارے لیے بنایا گیا, اور یہ کہتی ہے مجھے تمہارے لیے بنایا گیا. اس کا مطلب یہ اگر مر گیا تو آپ کا تو پیدائش کا مقصد ختم, پھر آپ کو تو ٹرک کے نیچے آ جانا چاہیے. شور شرابہ کیسا ہو رہا ہے بھائی؟ تھوڑا سا آپ خاموشی اختیار کر لینا, بس میں بات کو سمیٹ رہا ہوں, ختم کر رہا ہوں. اچھی مثالیں آنا شروع ہوئی ہیں تو شور شرابہ شروع ہو گیا. ہم کہتے ہیں ہم آپ کے لیے بنے, وہ کہتے ہیں ہم انسانیت کے لیے بنے, تو ہم خود بھی تو انسانیت میں داخل ہیں, تو ہم اس کا مطلب اپنے لیے بنے. یہ ایسے سوالات ہیں جن کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ایک خاتون کا کل فون آیا, سسرال میں بہت ظلم ہو رہے تھے ان کے اوپر نا, تو مجھے کہنے لگی کہ میں نے کہا آپ شوہر سے علیحدگی لیں, اتنا زیادہ عذاب میں اگر ڈالا ہوا ہے, وہ ڈپریشن کی گولیاں کھا رہی ہیں. تو کہہ رہی ہے میں سوچتی ہوں کہ میری بچی کا کیا ہوگا. تو میں نے کہا آپ بھی تو کسی کی بچی ہو نا, پہلے اپنے ماں باپ کی بچیوں کا سوچو, اس کے بعد اپنی بچیوں کا سوچو. تو انسان اگر انسان کے لیے بنا ہے تو پھر اس کا مطلب پہلے میں بھی تو ہوں نا اس میں, تو اس کا مطلب میں اپنے لیے بنا ہوں. یہ چیزیں کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے. میں تبھی کہتا ہوں کسی ایسے شخص کو جو مذہب کو فالو نہیں کرتا میرے سامنے بٹھائیں, میں چیلنج کرتا ہوں, وہ اپنی پیدائش کا مقصد نہیں بتا سکتا, آپ کے سامنے منزل ہی نہیں ہے. دیکھیں انگریز جو موٹیویٹر ہوتے ہیں نا, اپنی قوم کو موٹیویٹ کرتے ہیں, اچھے اخلاق اختیار کرو اور اچھی زندگی گزارو, اکثر موٹیویشن کے لیے وہ ایک مثال دیتے ہیں. بس وہ مثال دے کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. کافی یہاں آپ لوگ کھڑے کھڑے تھک بھی گئے ہیں, اور یہ تو پتہ نہیں کیسے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن بہرحال گورے اکثر ایک مثال دیتے ہیں جو آپ نے سنی ہوگی کہ بھئی ایک دن ہم سب نے مرنا ہے. ہم جب مرنے لگیں گے تو ماضی کی طرف جھانک کے دیکھیں گے, تو آپ کیا چاہتے ہیں, آپ اگر اپنے ماضی کو جھانک کے دیکھیں, پاس کو, اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے اچھی زندگی گزاری ہے, میننگ فل لائف گزاری ہے, تو آپ سکون سے مریں گے. اور اگر آپ ماضی کی طرف جھانک کے دیکھیں اور پتہ چلے کہ آپ نے کوئی اچھی زندگی سٹے اور چرس اور ہیروئن میں گزار دی ہے, اور ڈکیتیوں میں اور قتل و غارت میں گزار دی ہے, آپ کی میننگ فل لائف نہیں ہے, تو آپ مرتے ہوئے اچھا فیل نہیں کریں. تو وہ گوروں سے سمجھاتے ہیں, یہ مذہب تو ہے نہیں نا, تو وہ سمجھاتے ہیں کہ بتاؤ کیسی موت چاہتے ہو, سکون کی یا
ٹینشن کی. سارے گورے کیا کہتے ہیں؟ سر سکون. تو اب آج سے اچھے بن جاؤ. وہ پھر بھی نہیں بنتا. بنتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے, بہت سی اچھائیاں بھی ہیں. میں اگر ایسی ورکشاپ میں بیٹھا ہوں تو میں فوراً کہوں گا سر جب مر ہی رہے ہیں تو اچھا کیا برا. دیکھیے آپ نے محنت کی ہو نا اور ایگزام کینسل ہو جائے تو جس نے محنت کی ہو نا اسے تو غم ہوگا, جس نے آوارہ گردی کی ہو اسے ٹینشن نہیں ہوگی. جب آپ کا یہ نظریہ ہے کہ مرنے کے بعد مٹی ہو کے ختم ہو جانا ہے تو بھائی ایسی کی تیسی اچھا کیا ہو یا برا کیا. جب کوئی اس پہ انسان اس ماضی پہ خوش ہوتا ہے جس کا ایفیکٹ ہوتا ہے فیوچر پہ, اس ماضی میں اگر غلطیاں کی ہوں اور اس کا اثر فیوچر پہ برا پڑ رہا ہو, ان غلطیوں پہ شرمندہ ہوتا ہے. ماضی میں اگر اچھا کیا ہو اور اس کا فیوچر پہ اچھا اثر پڑنے والا ہو اس پہ وہ خوش ہوتا ہے. جس کا فیوچر ہی مٹی ہو کے ختم ہو جانا ہے وہ نہ ماضی کی برائیوں پہ پریشان ہوتا ہے اور نہ ماضی کی خوشیوں پہ خوش ہوتا ہے. وہ ہمیشہ مستقبل کو سامنے رکھ کر انسان خوش ہوتا ہے. ایک شخص کو پھانسی کا حکم دیا گیا, 10 سال سے وہ جیل میں پڑا ہوا ہے, اسے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو پھانسی دی جائے گی فیوچر میں, اور ایئر کنڈیشن روم میں رکھا گیا اس کو. بتائیں وہ خوش ہوگا یا پریشان ہوگا؟ وہ فیوچر کو دیکھے گا, اپنے حال کو نہیں دیکھے گا. لیکن اس پھانسی کے مجرم کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ کی سزا معاف ہو گئی ہے. اب پھندا سامنے لٹکا ہوا بھی ہو تو وہ پریشان نہیں ہوگا بلکہ خوش ہوگا. اور اس کے اپوزٹ ایک وہ شخص ہے جس کو کوئی مرنے کا خطرہ نہیں ہے, اسے بتا دیا جائے کہ آپ کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا, وہ ماضی کو دیکھ کے خوش نہیں ہوگا, وہ فیوچر کو. انسان کی خوشی کا تعلق پاس سے نہیں ہے بلکہ فیوچر سے ہے. فیوچر سے موٹیویشن ملتی ہے آپ کو, اور غیر مسلم کا فیوچر اندھیر ہے. وہ کہتے ہیں مر کے مٹی ہو کے ختم, نہ جنت نہ جہنم, ہم یہاں کچھ بھی کریں ہمیں کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے. تو آپ بتائیے اس کو موٹیویشن کہاں سے ملے گی؟ تو مذہب ہمیں بتاتا ہے کہ تم کیوں پیدا کیے گئے, اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. مذہب ہمیں بتاتا ہے کیوں پیدا کیے گئے اور جس کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو اس کام تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے. ان سوالوں کا جواب مذہب کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے, اور مذہب ان سوالوں کے جواب بھی دیتا ہے اور اس جواب کے صحیح ہونے کے دلائل بھی قائم کرتا ہے. اگر آپ قرآن نیوٹرل ہو کے پڑھیں نا, قرآن بعض دفعہ پڑھا جاتا ہے, میں قرآن کی ہر آیت سے 4 شادیاں نکال سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا, ایک یہ طریقہ بھی ہے. کیا خیال ہے؟ یعنی ایک یہ بھی سوچ ہے نا. تو یہ قرآن کی تفسیر تھوڑی ہوگی, یہ تو میری ایک, بھائی ٹھیک ہے تذکرہ, لیکن یہ تو نہیں کہ ہر آیت سے آپ نکال لیں. ایک چٹکلا سنا دیتا ہوں. ایک صاحب نے مجھے کہا آپ کہتے ہیں میں قرآن کی ہر آیت سے نکال سکتا ہوں, قل ہو اللہ سے نکالیں آپ جی 4 شادیاں, اجازت ہے؟ ناراض نہ ہو. میں نے کہا بھائی قل ہو اللہ احد میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ ایک ہے, صرف اللہ ہی ایک ہونا چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے ایک صرف اللہ ہی ہونا چاہیے. یہاں اگر میرڈ خواتین ہیں تو بہت معذرت ان سے. تو خیر ہمارے ہاں جو جس فرقے کا ہوتا ہے نا وہ ہر آیت سے وہی چیز نکال رہا ہوتا ہے. جو آپ کا کانسیپٹ ہے آپ ہر چیز سے ہر آیت سے وہی نکال رہے ہوتے ہیں. نیوٹرل ہو کے اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن کا جو بیسک ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کیوں بنایا گیا, آپ کو دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہے. یہ کائنات خود سے نہیں بنی ہے, اس کو کسی نے بنایا ہے. بنانے والے کا انٹروڈکشن بھی ہے. جو آج ایتھیس لوگ اور ملحد لوگ جو اعتراضات کر رہے ہیں, قرآن میں ان کی ہر بات کا جواب ہے, ایک بات کا جواب ہے. یہ کائنات خود سے بن نہیں سکتی. ہم خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. فرمایا یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک ایتھیس نے مجھ سے کہا کہ ہم گاڑی کے ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے, بریک پہ پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی رکتی ہے. ہر چیز کی ایک لاجک ہے. تو خدا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھیں اور گاڑی رکے, اور بریک پہ پاؤں رکھیں اور گاڑی چلے, پھر میں مانوں گا خدا کو. میں نے کہا واہ بھائی عجیب بات ہے, آپ کہہ رہے ہو ہر چیز کی ایک لاجک ہوتی ہے. جب تک ایکسلریٹر پہ پاؤں نہیں رکھو گے گاڑی نہیں چلے گی. گاڑی کا چلنا ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں منتقل ہونا ہے. تھوڑی گاڑی اردو ہے معذرت کے ساتھ. بھائی ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں ہے نا, اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی فورس چاہیے جو اس کو ایک حالت سے دوسری حالت میں چینج کرے. گاڑی کا بننا زیادہ عجیب عمل ہے یا اس کا چلنا؟ بننا زیادہ عمل ہے. چلنے میں تو ہے تو وہی گاڑی چینج نہیں ہو رہی.
ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو رہی ہے. وہ گاڑی کا بننا کتنا عجیب ہے. تو جو آدمی یہ کہتا ہے کہ گاڑی خود سے چل نہیں سکتی, وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ بن سکتی ہے خود سے؟ یقیناً کوئی بنانے والا ہے یا نہیں؟ اور مجھے ایک بات بتاؤ, جو آدمی کہہ رہا ہے گاڑی خود سے نہیں بن سکتی, گاڑی کو بنانے والا دماغ خود سے کیسے بن گیا ہے بھائی؟ یہ خود سے کیسے بن گیا؟ یہاں ایتھیسٹ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ کائنات خود سے نہیں بنی, کسی نے بنایا, مگر وہ اللہ نہیں ہے. ہم یہ کیسے مان لیں کہ وہ مسلمانوں کا جو اللہ ہے جس نے کعبہ بنایا, اور وہ حج کرو اور داڑھی رکھو اور نماز پڑھو اور اماں ابا کا کہنا مانو اور گرل فرینڈ نہ بناؤ کسی کو, بیوی بنا کے لے کر آؤ اور وغیرہ وغیرہ, اور جناب گٹکے مت کھاؤ, سٹے مت لگاؤ, یہ جو نشے کی تو ساری چیزیں حرام ہے نا اسلام میں, پتہ نہیں کیا کیا کھایا جا رہا ہے. تو ہمارے زمانے میں چرسی ہوتی تھی, اب اسی کی مثالیں دیتا ہوں میں, اور اتنی چیزیں آ گئی ہیں. تو شیشہ مت پیو, یہ تو سب مذہب کی باتیں ہیں نا. عرب علماء تو اس میں اور سختی کرتے ہیں, سگریٹ کو بھی حرام کہتے ہیں. ہمارے یہاں تھوڑی نرمی ہے, یہاں علماء کو پتہ ہے حرام کہہ دیا نا سگریٹ کو, تو وہ پھر لوگ مذہب سے ہی نہ کہیں باقی ہو جائیں, تو تھوڑا مکروہ کہہ کے تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھا ہوا ہے علماء نے یہاں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ تو مذہب کہہ رہے ہیں نا یہ ساری چیزیں. میں مثال کیا دے رہا تھا یار, ہاں وہی کہنے لگے کہ گاڑی جو ہے وہ گٹکے کی طرف دماغ چلا گیا. اصل میں گاڑی جو ہے, جو گاڑی خود سے نہیں, ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کوئی طاقت ہے, کوئی خدا ہے, لیکن اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ مسلمانوں کا اللہ ہے؟ بھائی ہے کوئی؟ وہ اللہ نہیں ہے. وہ ہے کوئی فورس ہے, کوئی پاور ہے جو گاڈ ہے جس نے بنایا, اور اس کو کوئی جنت جہنم سے کوئی پرواہ کوئی نہیں ہے. وہ اس کو کیا کہ میری عبادت کرو گے تو جنت میں ڈالوں گا ورنہ جہنم میں پھینک دوں گا, اس کو ان چیزوں میں کیا دلچسپی ہے؟ وہ ان چیزوں سے مستغنی ہے. تو وہ مسلمانوں کا اللہ نہیں ہے. یہ بہت زیادہ ایک اعتراض اٹھایا جاتا ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ خدا وہ ہے جس نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا, جس نے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا, جو ہزاروں پیغمبر بھیج رہا ہے, تورات میں بھی اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے, انجیل میں بھی, قرآن میں بھی, اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم گھرانے میں پیدا کیا, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, مگر ایسا لا دنیا میں دے کے بھیجا ہے جو آج تک یونیورسٹیوں میں پڑھا جا رہا ہے, پڑھایا جا رہا ہے, ملکوں میں نافذ ہے, اور بہت بڑا اس زبان کو محفوظ کر لیا اس نے, عربی زبان. 1400 سال پرانی کوئی زبان آج اس طرح سے محفوظ نہیں ہے, اور عربی 20 ملکوں کی زبان ہے. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا کوئی بدو بھی آئے اور بات چیت کرے, 20 ملکوں کے لوگ اس کے کلام کو اسی طرح سمجھیں گے جیسے اس وقت سمجھا کرتے تھے. اس طرح اس نے کتاب کو نازل کیا اور لاکھوں لوگوں کے سینوں میں, کروڑوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا. رمضان میں حرم میں 5 لاکھ لوگ اس کی تلاوت کر رہے ہیں, سن رہے ہیں. ایک خدا وہ ہے جو اپنا اس طرح سے انٹروڈکشن کرواتا ہے, وہ اپنا نام بھی بتاتا ہے کہ میرا نام اللہ ہے, اللہ لا الہ الا ہو, اپنی صفات بتاتا ہے, میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور احکام بھی بتا رہا ہے کہ زنا مت کرو, شراب مت پیو, یتیم کا مال مت کھاؤ, 5 ٹائم نماز پڑھو, اور عورت کی وراثت مت کھاؤ, اور بہت سارے احکام جو قرآن دے رہا ہے ہمیں. شراب کے قریب مت جاؤ, جوا مت کھیلو, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. انٹروڈکشن بھی کروا رہا ہے, اپنا تعارف, اپنے وجود کے دلائل بھی دے رہا ہے, اور آخرت میں زندہ ہونے کے دلائل بھی دے رہا ہے کہ جو پانی کے قطرے سے تمہیں پیدا کر کے انسان بنا سکتا ہے, وہ مٹی ہونے کے بعد دوبارہ اس عمل کو ریورس بھی کر سکتا ہے. منہا خلقناکم, اس مٹی سے میں نے پیدا کیا, ومنہا وفیہا نعیدکم, دوبارہ مٹی بنا دیتا ہوں. تو جو مٹی سے پیدا کر کے دوبارہ ریورس کر کے مٹی بنا سکتا ہے, وہ دوبارہ ریورس کر کے دوبارہ انسان بنا سکتا ہے تمہیں. اتنے مضبوط دلائل جو خدا دے رہا ہے, تو میرے بھائی ہم اس خدا پہ ایمان لے آئیں, یا گونگے بہرے اندھے خدا پہ ایمان لے آئیں جو کروڑوں سال سے خاموش بیٹھا ہوا ہے. اصل خدا خاموش بیٹھا ہوا ہے, اور جھوٹا خدا معاذ اللہ وہ اپنا تعارف کروا رہا ہے, لوگوں کو اپنی عبادت کروا رہا ہے, اور اصل کو بولنے کی توفیق ہی نہیں مل رہی. تو گونگے بہرے اندھے کاڑے خدا پر ایمان بہتر ہے, یا اس خدا پر ایمان بہتر ہے جو ہزاروں سال سے اپنا تعارف کروا رہا ہے, پیغمبروں کو بھیج رہا ہے؟ تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس ان سوالوں کے کوئی جواب نہیں ہے. تو ہم اس خدا کو مانتے ہیں. تو اس خدا نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہیں اس نے اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا. تو آپ جو علم بھی حاصل کریں, اس میں آپ جب تک اللہ کی رضا کی نیت نہ کریں, اس وقت تک وہ علم آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. بس آخری مثال, اور واقعی آخری, سچی مچی کی آخری مثال, ٹھیک ہے نا, وہ دے کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. دیکھیے, اسلام آپ کو ایجوکیشن سے روکتا نہیں ہے, بلکہ اور زیادہ ترغیب دیتا ہے آپ کو. لیکن اسلام کا فلسفہ سمجھانے کے لیے میں 2 حدیثیں بیان کروں گا. ایک حدیث میں آتا ہے, ایک صحابی نے درخت لگایا,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہاری عمر ہو سکتا ہے ساتھ نہ دے، جب اس درخت کے پھل دینے کا وقت آئے تو تمہاری زندگی تمام ہو چکی ہو. یعنی بتایا جا رہا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، درخت لگا رہے ہو، دنیا میں دلچسپی لے رہے ہو. وہ ہے نا وہ KPK میں ایک دفعہ ہمارے ایک میزبان نے میری دعوت کی اور مجھے رات کو سونے کے لیے بستر دیا. اس بستر کے تکیے پہ یہ شعر لکھا ہوا تھا: آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. میں نے کہا بھائی یہ شعر بہت اچھا ہے مگر یہ یہاں کا ادھر لکھنے کا نہیں ہے، سوتے ہوئے آدمی کو آپ ڈرا رہے ہو. تو حقیقت تو یہی ہے نا، 1 منٹ کی خبر نہیں ہے اور آپ پلاننگ کر رہے ہو کئی سال کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایسا لگتا ہے کہ درخت لگانے کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ لیکن دوسری حدیث جو بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درخت لگایا جب تک چرند پرند اس سے کھاتے رہیں گے اس کو قبر میں بھی ثواب ملتا رہے. دو متضاد باتیں ایک ہی پیغمبر کی طرف سے ہو سکتی ہیں. ایک میں درخت لگانے سے منع کیا جا رہا ہے بظاہر، ایک میں درخت لگانے کی ترغیب دی، اجازت نہیں ترغیب دی جا رہی ہے. اصل میں اسلام آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ جو کچھ کریں اس میں آخرت کو سامنے رکھیں، پھر وہ فائدہ مند ہوگا. پھر اگر آپ زندہ رہ گئے تو پھل کھا لو گے، نہیں رہ گئے تو بھی کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی یہ ڈاکٹر بننے کی کیا فضیلت ہے اسلام میں؟ میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے من احیاہا فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا پوری انسانیت کی جان بچا لی اسے. تو میں نے کہا یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے جو کسی کو آگ میں جلنے سے بچائے، ڈوبتے ہوئے کو بچائے، یہ تو کوئی بھی کسی بھی طرح سے ڈاکٹر اپنی زندگی میں ہزاروں انسانوں کی جان بچا لیتا ہے. تو اگر آپ یہ کام آخرت کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کو یہی آپ کا کی ایجوکیشن. اب آپ مجھے بتائیں ایک درخت لگانے کی ایک فضیلت ہے تو زرعی یونیورسٹی میں کوئی پڑھے اور ملک اور قوم کی پیداوار میں اضافے کا ذریعہ بنے، کتنی بڑی فضیلت ہوگی. وہ انسان، وہ جانوروں کو نہیں، وہ انسانوں کو کھلانے کا ذریعہ بن رہا ہے. ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اللہ کو اتنا ترس آیا کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. تو انسانیت کی خدمت کے جذبے سے اگر آپ ایجوکیشن حاصل کریں گے تو کامیاب ہوں گے. اس سے ایک باؤنڈری کھنچ جاتی ہے کہ آپ نے ان شعبوں کو اختیار کرنا ہے جس میں انسانیت کی خدمت ہو. کچھ شعبے ایسے ہیں جس میں انسانیت کی کوئی خدمت نہیں ہے، اس میں آپ کو ثواب نہیں ملے گا. شراب بنانے کی فیکٹری میں اگر آپ جاب کرتے ہو، گورا تو کہے گا کہ آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہو، مگر اللہ کی نظر میں یہ خدمت نہیں ہے. تو یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی تھیں، جس کا خلاصہ یہ، میں بس بات ختم کر رہا ہوں. خلاصہ یہ کہ دیکھیں آپ ایجوکیشن حاصل کریں، گوروں کی تعلیم سے آپ فائدہ اٹھائیں، یہ چیز ان کے پاس ہم سے زیادہ اچھی ہے، لیکن آپ تہذیب میں ان کو فالو مت کریں. تہذیب سکھانے کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے، انگریزوں کو نہیں بھیجا. سمجھ رہے ہیں؟ انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے. تو جو چیز جس کے پاس ہے وہیں سے لینی چاہیے. بس اس بات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک سیکنڈ کھاؤں، کوئی سوال کا موقع دیں گے بھائی؟ کوئی سوال پوچھنا ہے، بیٹھیں کھڑے نہ ہوں پلیز. کسی نے بھی کسی بھی قسم کا کوئی سوال پوچھنا ہے پوچھ لیں. سوال مناسب ہوگا تو جواب دوں گا، نہیں تو پی جاؤں گا. یار یہ انجینئر کا ٹاپک یہاں نہ چھیڑیں بھائی. مختصر یہ کہ میں گیا، میں نے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا. میں نے کہا کہ بھائی آپ 48 گھنٹے میں یوٹیوب پہ کوئی رسپانس دینا. بس یہ تو اب آپ لوگ فیصلہ کریں گے نا. میں کوئی اور سوال پوچھیں یار، یہ اس موضوع کو چھوڑیں. 4 شادیوں پہ خواتین بہت ناراض ہوتی ہیں، میرڈ خواتین بھی ہیں. دیکھیں اس میں خواتین کا فائدہ ہے، خواتین کا فائدہ ہے. اس میں ایک اچھے آدمی پہ ایک عورت کا قبضہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں خواتین کا فائدہ ہے. صحیح جی. جی
بس میں جا رہا تھا. جی جی, اگر مختصر ہو جائے نا, بس میں تو بہت لمبا گئے ہوں گے آپ. وہاں پہ میں جا رہا تھا, کوئی بچہ بیٹھا ہوا تھا, بند کر دے کہ آدمی آگے سے